اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں ایک حکم ان الفاظ میں آیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ یہ سورہ حجرات کی آیت ہے، یعنی اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو تم اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانی سے کوئی نقصان پہنچا دو، پھر تم کو اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ میں اجتماعی زندگی کا ایک اصول بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کوئی اختلافی بات کہے سنے تو سننے والے کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اس کو بدنیتی پر کا معاملہ سمجھ لے اور کہنے والے کو برا آدمی سمجھنے لگے۔ اس کے بجائے صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس طرح کے معاملے کو تحقیق کا معاملہ سمجھا جائے، نہ کہ کسی شخص کے بارے میں ایسی رائے قائم کرنا کا معاملہ۔ کسی کے بارے میں رائے قائم کرنا صرف اتمام حجت کے بعد جائز ہے، اس سے پہلے نہیں۔ اصل یہ ہے کہ شکایت یا اختلاف کا سبب اکثر حالات میں بے خبری اور غلط فہمی ہوتا ہے۔ لوگ معاملے کے بارے میں صحیح معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ایک مخالفانہ رائے قائم کر لیتے ہیں۔ کسی کے بارے میں اس طرح رائے قائم کرنا درست نہیں۔ اسلامی تعلیم کے مطابق اتمام حجت سے پہلے تحقیق ہے اور اتمام حجت کے بعد رائے قائم کرنا ہے۔ اجتماعی زندگی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایک دوسرے سے شکایت ہو جاتی ہے، یہ شکایت بڑھتے بڑھتے نفرت بن جاتی ہے، اور نفرت کے بعد پھر مزید برائیاں آگے پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں، پیدا ہو جاتی ہیں۔ مثلا ایک دوسرے کو بدنام کرنا، ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی کرنا، ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھ لینا۔ اس قسم کی اجتماعی خرابیوں کا سبب ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ تحقیق کے بغیر رائے قائم کر لیتے ہیں اور وہ جو کچھ سنتے ہیں اس کو درست سمجھ لیتے ہیں۔ اس طریقے کا نتیجہ بے حد سنگین ہے، دنیا میں ندامت اور آخرت میں مواخذہ۔ یعنی دنیا میں ندامت یہ ہوتی ہے کہ بندے نے تحقیق کی نہیں ہے اور اس کے بارے میں کچھ کہتا رہا، بعد میں جب وضاحت ہوئی پتہ چلا کہ یار سارا ہی غلط معاملہ تھا، میں ہمیں بدگمان ہوا پھرتا تھا۔ یا اس طرح اگر تیزی میں نے کوئی غلط کام اٹھا دیا، اس کے خلاف قتل تک ہو گئی یا لڑائی جھگڑا ہو گیا اور بعد میں پتہ چلا کہ معاملہ ہی کچھ اور تھا، میں تو خواہ پاگل ہوا پھر رہا تھا۔ تو یہ دنیا میں ندامت ہے، اور آخرت میں مواخذہ کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کہے گا قیامت کے دن، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ جب تمہارے پاس کوئی بندہ خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لو۔ ایک میں اپنا ذاتی معاملہ بتا دیتا ہوں۔ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں نے ایک آدمی کو فون کیا، اس نے نہیں اٹھایا، پھر میں نے کیا، پھر نہیں اٹھایا۔ اب کیا تھا، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یار وہ ناراض ہے، وہ فلاں معاملے میں فلاں جگہ جو بات کی تھی نا، یا فلاں کے ساتھ جو معاملہ ہمارا تھا اس میں یہ انوالو ہوگا اور اس نے جان بوجھ کے وہ کر دیا۔ میں اپنے دل میں غصہ، یا یہ بڑا بندہ چنگا ہے، میں بھی انہوں کٹ دینا، نمبر بلانا ہی نہیں آئندہ، تو یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا۔ آخر وہ اگلے دن صبح ملاقات ہوگی، میں نے کہا یار تو بندہ چنگا ہے، میں تینوں فون کردا رہا تو چکیا ہی نہیں۔ کہنے لگا نہیں تو فون آیا ہی کوئی نہیں تھوڑا۔ اب پتہ چلا جب میں نے چیک کیا تو وہ نمبر ہی غلط تھا، نام اس کا تھا، نمبر غلط تھا، تو اب قصور میرا نکل آیا، میں اس کو برا سمجھ رہا تھا۔ اسی طرح یہ جتنے ہمارے اختلافات ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کے، اور یہ اختلاف بڑھتے بڑھتے لڑائی جھگڑا فساد اور الزام تراشی، دوسرے کو برا بھلا کہنا، غیبت، اس کے ساتھ بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں۔ بدگمانی ہو جاتی، یہ بھی گناہ، اس کے خلاف غیبتیں کروں گا یہ بھی گناہ، چغلیاں کروں گا یہ بھی گناہ، اور لوگوں کو اس کے خلاف بھڑکاؤں گا یہ بھی گناہ۔ یعنی ایک گناہ نہیں، پھر میں کئی گناہ کر لیتا ہوں، اور گناہ کر کے ایک تو ہوتا ہے گناہ کر کے میں شرمندہ ہو جاؤں، شرمندگی بھی نہیں آتی، میں اس میں کہتا ہوں میرا حق کہے گا میں انہوں جو مرضی کما ہوں، تو یہ بہت بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ حکم دیا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی بندہ خبر لے کے آئے، وہ بندہ لانے والا کون ہو، کیسا ہو، ان جاءکم فاسق، برا آدمی ہو،
کوئی بھی لے کے آئے اس کو تحقیق کرو، تحقیق کے بعد کوئی بات کرو، اور جب تک تحقیق نہ ہو جائے، سچی بات کلیئر نہ ہو جائے کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اس وقت تک اپنی زبان کو بند رکھو۔ جب تک زبان کو ہم نے بند رکھا ہوا ہے اس وقت تک ہم بچ جائیں گے، اور جس وقت میں نے منہ سے نکال دیا جملہ وہ میرا نہیں رہا، پھر وہ اور کسی کا ہو گیا، اور یہ میرے دائیں بائیں فرشتے بیٹھنے والے جو ہے نا وہ لکھنے والے یہ سارا کچھ لکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔